کل اتنا ہنگامہ کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا، اب دیکھ لو، مجھے ہاتھ لگا کے چھو کے، میں خواب نہیں حقیقت ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، مجھے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ ایسا کہا تھا میں نے؟ تم کہاں چلے گئے تھے آخر؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب نہیں جاؤں گا، جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ کہاں؟ وہ پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی رہی۔ کہیں بھی، جہاں تم کہو گی، جہاں تم چاہو گی۔ میں لوٹ کے وہاں جانا نہیں چاہتی، اپنے گھر، وہ بولی۔ میں اپنے گھر لے جاؤں گا تمہیں۔ میں نے کہا، میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں پھر وہیں رہوں گی، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، جب تک موت ہمیں جدا نہ کرتے۔ محاورے کو الٹ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پر خوشی کا پہاڑ سا ٹوٹ پڑا۔ جذبات کا ایک بلاخیز ریلا آیا جو مجھے بہا کے لے گیا۔ میں نے اسے بار بار چوما اور اس سے بار بار پوچھا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ مسکرائی۔ پاگل تو تم ہو، مجھے پاگل کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا، سچ بتاؤ، تم پھر وہی کھیل تو نہیں کھیل رہی میرے ساتھ؟ بات جب ہونٹوں سے نکلی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جملہ سچ کی ساری کڑواہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو بات میرے دل میں تھی وہ بے اختیار زبان پر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے شادوں کا رنگ اڑ گیا۔ پرانی باتوں کو یاد کر کے خود دکھی ہونے اور مجھے دکھی کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو پلیز، قصور میرا نہیں، جذبات کا ہے جس پر میرا کنٹرول نہیں۔ تم نے اچانک ایسی بات کہہ دی کہ مجھے یقین نہیں آتا۔ ایک خوف بیٹھا ہوا ہے میرے دل میں کہ کہیں تمہیں پا کے پھر نہ کھو دوں میں۔ نہیں، اس بار وہی ہوگا جو میں نے پہلے کہا۔ صرف موت ہمیں جدا کر پائے گی، جو پہلے ہوا۔ اب بھول جاؤ، تمہاری خاطر میں مان لیتی ہوں کہ وہ میری غلطی تھی، کیونکہ بہت سی باتیں ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جھوٹ لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت کا کبھی کوئی حوالہ نہیں دوں گا جو گزر گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ہماری شادی کیسے ہوگی؟ وہ مسکرانے لگی۔ بھائی جیسے سب کی ہوتی ہے۔ میرا مطلب تھا کہ دھوم دھام سے یا سادگی سے۔ اس نے کہا، دھوم دھام تو دنیا کے سامنے دکھاوا ہوتی ہے۔ ساری بات اس خوشی کی ہے جو رفاقت سے ملتی ہے۔ وہ پیسہ خرچ کر کے لو، بینڈ باجے بجا کے یا پلاؤ وغیرہ کھا کے خریدی نہیں جا سکتی۔ میں نے خود کو یہ کہنے سے روک لیا کہ جیسے ہاشمی صاحب نہیں خرید سکے تھے۔ ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی تھی اور دعوت ولیمہ میں شہر کے سارے معززین شریک ہوئے تھے۔ ہنی مون انہوں نے لندن میں منایا تھا، مگر ان کی خوشی میری خوشی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم کسی کو بھی نہیں بلائیں گے شادی میں، بس ہم دونوں ہوں گے، اور ہاں، ایک قاضی، وکیل اور گواہ ہوں گے۔ میں نے سر کھجایا۔ دراصل تجربہ نہیں ہے شادی کا، اور اپنا رئیس تو ضرور ہوگا۔ ماسی ہیر بھی ہوگی، ڈاکٹر رانجھا ہوگا۔ کہاں ہیں وہ آج کل؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، آج کل وہ ناراض ہیں مجھ سے، روٹ کے کہیں چلے گئے ہیں میری حرکتوں کی وجہ سے، مگر جا کہاں سکتے ہیں؟ کل ہی فون آیا تھا ان کا نیلم کے پاس، مجھے پوچھ رہے ہوں گے۔ میں نے ایک بے ضرر جھوٹ میں حرج نہ سمجھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے آ کے دیکھ جائیں تو میں کسی بہانے سے۔ ان کی شرکت کے بغیر یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے آخری جملہ بالکل ایسے بولا جیسے فلموں میں ویلن بولتا ہے۔ نیلم بھی ضرور ہوگی، شادوں نے کہا۔ ہاں، اور یہ جو ڈاکٹر نوید ہیں اور ان کی دونوں بیویاں، ڈاکٹر انجم اور رخسانہ۔ رخسانہ نرس ہے، اس سے اولاد کے لیے شادی کی تھی، مگر اولاد نصیب نہ ہو تو ایک چھوڑو 10 شادیاں کر لے آدمی۔ ہمارے کتنے بچے ہوں گے؟ وہ شرما کے ہنسی۔ جتنے تم چاہو، صرف میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نوید بھی چاہتے ہوں گے کہ ان کے 1 درجن بچے ہوں۔ میں نے کہا، صرف 1 درجن کم ہے، تم بڑھا لو، 2 درجن کر لو، 3 درجن ہو جائیں گے۔ وہ ہنسنے لگی۔ اتنے تو نام بھی نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا، ٹیلی فون ڈائریکٹری آخر کس دن کام آئے گی؟ اچھا یہ بتاؤ، پہلا لڑکا ہونا چاہیے یا لڑکی؟ لڑکی۔ تم جیسی 20 سال بعد ایک اور شادو ہو دنیا کے سامنے۔ اوکے سر، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کی باتوں نے مجھے کچھ حیران کیا۔ وہ اپنی اور میری شادی کی بات میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا اقرار ہی میرے لیے بہت تھا، باقی باتوں کا یہ موقع نہیں تھا، اور عام طور پر لڑکیاں ایسے معاملات میں خود بڑھ چڑھ کے نہیں بولتیں۔ اس کا ایک بچہ ابھی ضائع ہوا تھا جس کے جذباتی صدمے نے اسے بے حال کر دیا تھا، اور صرف 24 گھنٹے بعد وہ مجھ سے 3 درجن بچوں کی اور ان کے ناموں کی بات ہنس ہنس کے کر رہی تھی۔ میں نے موضوع بدل دینا مناسب سمجھا۔ یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی؟ ویسے ابھی تمہیں صرف پینے کی اجازت ہے۔ دوپہر تک اس کی طبیعت اتنی بحال ہو چکی تھی کہ وہ ان تکیوں کے سہارے پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر انجم نے اسے سوپ یا دودھ کے ساتھ دبا روٹی کھانے کی اجازت دے دی، اور یہ بھی کہا کہ شام کو وہ سب کچھ کھا سکے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے نیا مکان خریدا تھا
اور کس کے لیے خریدا تھا؟ ایر کلینک ڈاکٹر رنجا کا خواب تھا، مگر جب اس کے پورا ہونے کا وقت آیا تو ان کی بدقسمتی آڑے آ گئی۔ وہ دلچسپی سے سنتی رہی۔ یہ صرف میری زندگی کی کہانی تھی، اس وقت کا ماجرا تھا جو میں نے شادوں سے دور رہ کے گزارا۔ اتنا ہی وقت اس نے بھی گزارا تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اپنے وعدے کے مطابق میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ ہاشمی صاحب سے شادی کا فیصلہ اس نے کیوں کیا تھا۔ شادی کے بعد اس کے روز و شب کیسے گزرے؟ کیا وہ واقعی خوش تھی؟ لندن میں اس کا ہانی مون کیسا تھا؟ اور اس کے فوراً بعد ہاشمی صاحب کی موت پر اس کے جذبات کیا تھے؟ خود شادو نے ہمارے درمیان حائل اس اجنبی وقت کو یوں نظر انداز کیا جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ اس کی زندگی میں شامل تھا۔ اس وقت کا ذکر نہ کرنے کے لیے اس نے بڑی شعور کوشش سے کام لیا ہوگا۔ یہ ایک مشکل کوشش تھی، یہ اداکاری تھی۔ 24 گھنٹے میں کوئی اپنے ذہن سے خیالات اور جذبات کو ایک دم کیسے بدل سکتا ہے؟ شاید وہ میرے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کی تلافی کی کوشش تھی۔ اس نے مجھے جتنے دکھ دیے تھے اب وہ مجھے اتنی ہی خوشی فوراً دینا چاہتی تھی۔ یہ بڑی غیر فطری سی بات تھی۔ وہ وقت اتنا پرانا اور دور ماضی کا حصہ نہیں تھا کہ اس کی خلش کا احساس بھی باقی نہ ہو۔ زخم اپنے ہاتھوں سے آئے ہوں تب بھی منجمل ہونے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے، لیکن یہ سب کچھ میں شادوں سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ میری خوشی کے لیے اپنے غم پر یہ پردہ کیوں ڈال رہی ہے۔ تو جناب نے گاڑی بھی خرید لی ہے؟ اس نے شام کے وقت کہا۔ بڑے دولت مند ہو گئے ہو، مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ میں نے کہا وہ یقیناً سمجھ گئی ہوگی کہ اس سوال کا مطلب کیا ہے۔ اس کی دولت مندی کے مقابلے میں آج بھی میری کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ وہ مجھے دولت مند کہے۔ لیکن اس نے انجان بن کے کہا، شاید تم کہنا چاہتے تھے کہ تمہاری شاندار کاروں کے مقابلے میں یہ پرانی معمولی سی گاڑی کیا ہے؟ میں نے کہا حقیقت تو یہی ہے، مگر اب جو میرا ہے وہ تمہارا ہے اور جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ وہ بولی۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، مگر جو تمہارا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہوگا۔ وہ بولی تم ہاشمی صاحب کی بات کر رہے ہو نا؟ جو کچھ انہوں نے میرے لیے چھوڑا وہ کس کا ہے؟ پھر میں نے ان سے کچھ مانگا تھا، نہ انہوں نے مجھے کچھ تحفے میں دیا۔ ان کی موت ایک سانحہ تھی، قدرت کا ایک فیصلہ جس پر کسی کا اختیار نہیں تھا، جس میں کسی کی خواہش یا کوشش کو دخل نہیں تھا۔ لا حول ولا قوت! یہ میں نے کب کہا؟ قدرت کے اس فیصلے کے نتیجے میں خود بخود مجھے وہ سب مل گیا جو اب میرے پاس ہے، ورنہ انہیں کا رہتا۔ وہ زندہ رہتے تو سب کچھ نہ ہوتا جو بعد میں ہوا۔ مثلاً میں تم سے پھر کبھی نہ ملتی، میں ان کے بچوں کی ماں بنتی، لیکن خدا کی کچھ اور مرضی تھی۔ تقدیر کے کچھ فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتے، مگر ان کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تم سے ملنا تو بعد میں ہوا اور وہ بھی ایک اتفاق تھا۔ اس سے پہلے میں کیا کرتی؟ کیا میں اس لیگل فرم کی ملکیت قبول کرنے سے انکار کر دیتی؟ اس کی دولت، جائیداد سب قانونی طور پر میرا ہو گیا تو میں کیسے کہتی اور کس سے کہتی کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے؟ ہاشمی صاحب دنیا میں نہیں رہے تو سب کچھ میرا ہو گیا اور میرا ہی رہے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ میں ایسے دیکھتا رہا، معلوم نہیں کیوں وہ اتنی شد و مت سے دلائل دے کر مجھے قائل کر رہی تھی۔ اب یہ سب بہت قبل از وقت تھا۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں اس کی کسی بات کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا اور جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن شادو کی حالت میں مزید بہتری آئی۔ اس دن سب سے پہلے رئیس آیا۔ وہ شادو کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کے خوش ہوا۔ آپا جی، قسم اللہ کی دل خوش ہو گیا اس وقت آپ کو دیکھ کے۔ اپن کو پرانا وقت نہیں بھولتا، وہ بولا۔ شادو نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو میرے سب سے اچھے دوست تھے، سب سے زیادہ بھروسے کے قابل۔ کہا آج نہیں آپا جی، آج تو مجھے تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ ہم تو حاضر ہیں جی جان سے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں بھی مہربان ہے، سب بچھڑے ہوئے ملا دیے ہیں، ورنہ جی کون سوچ لگ سکتا تھا کہ خیر جو وقت گزر گیا اس کو کیا فائدہ یاد کرنے سے۔ آگے کی چیز مانگتے ہیں ہم تو، ہمارا یار ناصر ہو، ہم ہوں، آپ ہوں۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ ایسا ہی ہوگا رئیس، ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے، بتاؤ میں سناؤں یا اپنے دوست سے سنو گے؟ رئیس نے اسے غور سے دیکھا، پھر میری صورت کو دیکھا اور سر کھجانے لگا۔ اپنے لیے تو اچھی خبر ہے، کسی کے منہ سے بھی سنیں، دونوں منہ اچھے ہیں۔ شادو ہنسنے لگی۔ ہم شادی کر رہے ہیں، میں اور ناصر۔ رئیس کے لیے یہ انتہائی غیر متوقع انکشاف تھا۔ وہ اتنا حیران ہوا کہ پتھر کے بت کی طرح پلکیں جھپکانا تک بھول گیا۔ اس کے چہرے پر پھوٹنے والی حقیقی مسرت کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اس کی مسکراہٹ کا سچائی رکھنے والا اجالا غائب ہو گیا۔ یہ بالکل فطری رد عمل تھا جیسے شادو نے خوشخبری قرار دیا۔ وہ اس کے لیے خوشی ہونے والی خبر نہیں تھی، مگر چند سیکنڈ میں اس نے اپنی دلی جذبات پر قابو پا لیا اور اس کی صورت پر ایک ریاکار مسرت کا نور پھیل گیا اور اس کی مسکراہٹ میں مصنوعی خوشی شامل ہو گئی۔ اس جذباتی تغیر کو شادو کی نگاہ نہ دیکھ سکی کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔
لیکن میں نے ایک لمحے میں بدل جانے والی اصلی اور نقلی خوشی کے فرق کو واضح طور پر نوٹ کر لیا۔ رئیس نے چلا کے کہا، لے پیارے، مولا نے سن لی تیری قسم اللہ کی آپا جی، اپنا یار پیدا کبھی آپ کے لیے ہوا تھا، آپ پر مر مٹا اور آپ کے نام کی مالا جپتے مر جاتا سالہ۔ محبتوں کا بھی ریکارڈ گرامو فون سب توڑ دیا اس نے۔ ہم تو جانتے تھے کہ اندر سے اس کا دل مر گیا ہے۔ میں نے کہا، الو کے پٹھے، کیا دل الگ مرتا ہے؟ آدمی الگ مرتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ پوچھ لو آپا جی سے، انہوں نے تو خود اپنے دل کو مار دیا تھا۔ چلو وہ کیا ہے، دل سے ملے دل، نئی زندگی ملی۔ میں نے موضوع بدل دینا بہتر سمجھا۔ ابھی تک میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ شادوں کو اتنی جلدی کیا تھی رئیس کو اپنا فیصلہ سنانے کی۔ رئیس تو آخر ہے کہاں کل سے؟ پیارے، اپن بس اسی دنیا میں ہیں، اتنا کافی ہے۔ ہر حال میں خوش، ہر جگہ خوش، یاروں کی خوشی میں خوش۔ کل ذرا دل بوجھل تھا تو ایک سوٹا لگا لیا۔ چرس پی تو نے؟ مجھے بو آ رہی تھی۔ وہ کہا مار کے ہنسا، لگے دم تو مٹے غم، چنڈال چوکڑی کا یہی طریقہ ہے، تو چرسی ہو جائے گا، عادت پڑ گئی تو سب نشے کرنے لگے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اب سب کرتے ہیں نشہ، کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو طاقت کا نشہ، کسی کو حسن کا، کسی کو جوانی کا، تو کسی کو محبت کا۔ بکواس مت کر فلسفے کی اولاد، ایک جھانپڑ مار کے سارا نشہ اتار دوں گا۔ اپن چلتے ہیں آپا جی۔ سوری بھابھی جی، مٹھائی کی جگہ جھانپڑ کھانے سے کیا فائدہ؟ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ یہ ذرا نہیں بدلا، ویسے ہی پاگل ہے۔ شادوں کے اندر سے پھوٹنے والی خوشی اس کی ہنسی میں کھنک رہی تھی۔ میں رئیس کے ساتھ باہر نہیں گیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے میرا خیال تھا کہ ہم باہر جا کے کہیں بیٹھیں گے، کچھ دیر گپ شپ کریں گے۔ میرے ذہن میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میں رئیس کے سوا کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ تھانے دار بشیر چودھری نے اپنے بہنوئی کے قتل پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ ملک برادران کے خلاف کچھ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، مگر اس نے مشتعل ہو کے انہیں گالیاں دینے اور اپنے ارادوں کا اعلان میرے سامنے کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں رئیس کو خود اپنے ارادوں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا اور اس کی رائے سننا چاہتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اپنی اور شادوں کی دائمی رفاقت کے فیصلے پر رئیس کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس بار فیصلہ کرنے والی شادو تھی۔ میں نے اس سے نہ درخواست کی تھی اور نہ التجا، نہ میں اس کے سامنے رویا یا گڑ گڑایا تھا اور نہ اس پر دھمکی سے دباؤ ڈالا تھا کہ اس نے انکار کیا تو میں راوی کے پل پر سے دریا میں کود جاؤں گا یا اس کے سامنے کنپٹی پر گولی مار لوں گا۔ رئیس کے ناپسندیدگی کے جذبات کا اندازہ ہوا تو میں نے اس کے ساتھ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے شادوں کے سامنے اپنے جذبات کو چھپا لیا تھا، مگر اکیلے میں ضرور مجھے گالیاں دیتا اور برا بھلا کہتا کہ بالآخر میں نے ثابت کر دیا کہ میں وہی نالی کا کیڑا ہوں جو گندگی میں ہی خوش رہتا ہے۔ شاید وہ اس سے بھی زیادہ برے الفاظ میں کہتا کہ تو نے گو کھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور گو کھا کے رہا، تیری ذہنیت وہی رہے گی خواہ تو سچ مچ کسی دن وزیر اعظم بن جائے۔ میں اسے یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ عشق کا ذہنیت سے یا مرتبے سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہوگا، نہ کبھی تھا اور نہ رہے گا۔ جذبات کے فیصلوں کو عقل کی کسوٹی پر کوئی نہیں پرکھ سکتا، اور جو پرکھتا ہے وہ پاگل ہے۔ عشق تو خیر ہے ہی پاگل پن، اور عاشقی میں جو پاگل نہ ہوا ہو اس کا عشق ایک تہمت۔ دوپہر سے کچھ پہلے نیلم آئی۔ وہ بہت فریش اور خوش و خرم لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، ملک برادران کو دن میں تارے دکھا دیے میں نے۔ میں نے کہا، کون سے تارے؟ فلمی ستاروں پر تو ان کی نظر دن رات رہتی ہے، مذاق کی بات نہیں، ہوش دکھانے آگے ان کے۔ میں نے کہا، ذرا مجھے بھی بتاؤ، کون سی توپ چلا دی ہے تم نے جس سے ان کی طاقت کے قلعے کی دیواریں ہل گئی ہیں؟ بھائی وہ مسلسل فون کر رہے تھے مجھے۔ پہلے چھوٹے ملک نے کہا کہ وہ اپنی بے عزتی کو آسانی سے بھولنے والا نہیں۔ میں نے بات کو لمبا کرنے کے لیے اور اسے زیادہ بولنے پر اکسانے کے لیے کہا کہ آپ کے خیال میں عزت کی اجارہ داری صرف آپ کے خاندان تک اور آپ کی ذات تک محدود ہے؟ جو کچھ آپ نے شادوں کے ساتھ کیا، اسے کیا آپ کہیں گے؟ آپ کی شان اور عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے اس سے۔ میری بات پر اس نے غصے میں کہا کہ آخر وہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ ہم اس جیسی کو منہ لگانا بھی اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں؟ جیسے تمہارے یار ناصر کو ہم نے کتوں کے آگے ڈال دیا تھا نا، ایسے ہی شادوں کے لیے بھی ہمارے کتے ہی کافی تھے۔ شادوں کے چہرے پر اذیت کے آثار دیکھ کے میں نے کہا، چھوڑو اس کی باتوں کو۔ شادوں نے مجھے ٹوک دیا۔ نہیں، ذرا تفصیل سے بتاؤ، سب بتاؤ، تم نے کیا کہا اور اس نے کیا بکواس کی؟ میں نے کہا، شادو، اب بیتی باتوں کو یاد کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ نیلم سمجھ گئی کہ ان تکلیف دہ واقعات کا ذکر کرنا اس کی غلطی تھی۔ اس نے کچھ خفت محسوس کیا، بس اور کیا۔ وہ بھونکتا رہا اور میں نے سب ریکارڈ کر لیا۔ شادو اڑ گئی۔ دیکھو، میں سننا چاہتی ہوں، ایک ایک لفظ بتاؤ مجھے جو تم نے ریکارڈ کیا۔ نیلم نے جیسے میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔
ایک ایک لفظ، یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے جانا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا اس میں؟ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ؟ اور آدھا گھنٹہ دیر سے چلی جاؤ گی تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ شادوں نے خفگی سے کہا۔ نیلم مجبور ہو گئی۔ چھوٹے ملک نے کہا کہ اس حرام زادی کو بڑے بھائی صاحب نے نوکروں کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک مراسی ہے جو ہمارے کتنوں کا نہلاتا ہے، ایک آدمی پاگل ہے جس کے ذمے ایک ہی کام ہے کہ سب کے جوتے پالش کرتا رہے اور صاف کرے۔ انہوں نے سب کے سامنے سارا غرور نکال دیا اس کا۔ میرے لیے یہ تفصیلات صرف شرمناک ہی نہیں، باعث اذیت تھیں۔ نیلم، کیا یہ ضروری ہے؟ شادوں نے میری بات کاٹ دی۔ تم چپ رہو، اور سننا نہیں چاہتے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اپنے جرم کا کس حد تک اعتراف کیا تھا انہوں نے۔ میں خاموش ہو گیا اور نیلم نے بات جاری رکھی۔ میں نے کہا کہ چھوٹے ملک صاحب، اگر اس نے کیس کر دیا آپ پر تو خاک بھی مل جائے گا، آپ کی عزت کا یہ سارا غرور۔ وہ ہنسنے لگا کہ پاگل ہو تم، ایک بار غلطی کی تھی اس نے ہمیں قانونی نوٹس بھیج کے، اب اس کا خواب میں بھی سوچے گی تو یاد آ جائے گا کہ وہ مراسی اور پاگل جو انسان نہیں حیوان ہے، ہمارے اشاروں پر چلنے والا۔ میں نے کہا کہ اگر اس نے رپورٹ لکھوا دی یا میڈیکل رپورٹ حاصل کر لی کہ اس کے ساتھ کس نے زیادتی کی تھی، اس پر چھوٹا ملک ہنسنے لگا کہ ایک بار نہیں 100 بار جائے اور ڈاکٹر سے رپورٹ حاصل کرے، اس میں کون سا ہمارا نام آئے گا؟ وہ جن کا نام لے گی وہ بندے ہم تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ مجرم ہیں تو ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ جو اس کو آفس سے اٹھا کر لائے تھے ان کو بھی شناخت کر سکتی ہے وہ۔ مگر نیلم جان، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ہم ملوث ہیں؟ ہمارا کوئی نمک خوار ہمارا نام نہیں لے گا، چاہے آپ اسے سولی پر بھی چڑھا دیں۔ ان کے خاندان کی جانیں اور عزتیں گروی ہیں ہمارے پاس۔ انہیں معلوم ہے کہ ایک لفظ غلط بولا شامت آئی ان کی ماں بہن کی۔ میں نے کہا کہ جس طرح آپ نے اس بے گناہ ناصر عظیم کو اغوا کرایا اور پھر جیسے سب کے سامنے اس کے جسم پر وہی اور مسالے ڈال کے اس پر اپنے بھونکے ہوئے شکاری کتے چھوڑنے والے تھے، اس سارے شرمناک تماشے کی چشمدید گواہ تو میں بھی ہوں۔ چھوٹا ملک مجھے گالیاں دینے لگا کہ تمہارا حشر تو اس شادوں سے بھی برا ہوگا۔ سب ٹیپ کر کے میں فون بند کر دیا۔ شام کو بڑے ملک صاحب نے مجھے گفتگو کی عزت بخشی، انہوں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ شادوں نے پھر اصرار کیا، پوری بات بتاؤ۔ اس نے زیادہ لمبی بات نہیں کی۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی تو وہ کتنی دیر بولتا، 5 منٹ میں گالیاں دے کے فارغ ہو جاتا، مگر میں نے اسے اپنے سوالوں اور مشتعل کرنے والی باتوں میں الجھا لیا۔ اس کا الگ ٹیپ ہے، اس میں آدھی تو گندی گالیاں ہیں جس میں سے آدھی مجھے براہ راست دی گئیں، باقی آدھی میں تم دونوں کا حصہ ہیں۔ میں نے کسی نہ کسی طرح بڑے ملک سے بھی وہ سب کہلوا لیا جو چھوٹے ملک نے کہا تھا۔ وہ سمجھا نہیں کہ تم اسے باتوں کے جال میں پھانس رہی ہو۔ سمجھتا کیسے؟ غصے میں عقل ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک جیسے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جیسے لوگ جن کو وہ اپنی خاندانی زبان میں بہت گھٹیا الفاظ سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی اتنی جرات کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش کا جال پھیلائیں؟ وہ بھی اتنی جرات کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش کا جال پھیلائیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہی کے مرتبے اور ان جیسی طاقت اور دولت رکھنے والے اس نے بہت کچھ بک دیا، جس سے چھوٹے ملک صاحب کی باتوں کی مزید تصدیق ہو گئی۔ بڑے بھائی کی گواہی ہو گئی چھوٹے ملک کے خلاف، اور چھوٹے ملک صاحب نے پھنسا دیا بڑے بھائی کو۔ انہوں نے اپنی زبان سے خود کہہ دیا یا اعتراف کر لیا اپنی ساری بدماشی کا، اس کا بھی جو میرے اور تمہارے ساتھ کی، اور اس کے علاوہ بھی میرے معلومات میں اضافہ کیا کہ فلاں نے ایسا سوچا تھا یا کیا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ یوں کیا۔ بہت غلیظ زبان استعمال کی دونوں نے۔ میں نے تو سن لی مجبوراً، مگر تم نہ سنو تو اچھا ہے۔ میں نے کیسٹ کی کاپیاں بنوا لیں، انہیں کیسے استعمال کرو گی؟ تب تمہارے ہاتھ کیا لگ جائے گا؟ مگر انہیں چلاؤ گی کیسے؟ میں نے کہا ابھی تک تو صرف اپنے میزبان کو بتایا تھا، میں نے 2 کیسٹ میں نے ان کے حوالے کر دیے تھے۔ میں نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تم تو سلطان رئیس صاحب کے ساتھ ہو، کیا انہیں معلوم ہے فون انہوں نے کہاں کیا تھا؟ فون آیا تھا میرے گھر، بابا جی نے ریسیور کیا اور کہا کہ وہ باتھ روم میں ہے، 10 منٹ بعد خود آپ کو فون کر لیں گے۔ اس کے بعد میں نے فون کیا، ساری بات چیت ریکارڈ کرنے کا بندوبست میں نے وہاں بھی ایک فون پر کر لیا تھا اور سلطان رئیس صاحب کو بتا بھی دیا تھا۔ جب انہوں نے کیسٹ سنے تو مجھ پر بہت خفا ہوئے کہ میں نے اتنی بکواس سنی، لیکن وہ غصے میں تھے، ورنہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ میں سوال جواب نہ کرتی تو وہ میرے جال میں کب پھنستے۔ سلطان رئیس ذاتی زندگی میں انتہائی نیک اور شریف آدمی ہیں، لیکن ان کا اثر رسوخ بھی بہت ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بس اب تم بیٹھو آرام سے، میں نبٹ لوں گا ان ملکوں سے۔ ہمارے بارے میں نہیں پوچھا؟ میں نے کہا پوچھا تھا، میں نے بتایا۔ نیلم بولی سب بتا دیا؟ شادوں نے سوال کیا۔ ہاں سب بتا دیا۔ نیلم اس کا مطلب سمجھ کے مسکرائی۔ سلطان رئیس صاحب نے بڑے غور سے سنا اور پھر کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔
دماغ درست کر دوں گا ان کا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور اپنے دوستوں کو بھی کہہ دینا کہ پریشان نہ ہوں۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ نیلم نے کہا، انہوں نے آج صبح مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، ڈی آئی جی کو کیسٹ سنوا دی ہے، کاپی نہیں دی، ڈپٹی کمشنر کو بھی بتایا تھا۔ بڑے ملک کا فون کیا ہوگا انہوں نے کہ تمہارے خلاف کیا کیس بن سکتا ہے؟ ایک بڑے نامی گرامی بیرسٹر ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہوگی۔ آج صبح سلطان رئیس صاحب نے دونوں بھائیوں کو کیسٹ کی ایک ایک کاپی بھیج دی۔ انتخابات کا زمانہ ہے، وہ کسی قسم کی بدنامی اور کوئی سکینڈل افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ کیسٹ ان کے سیاسی مخالفوں کے ہاتھ لگ جائے تو وہ الیکشن ہار جائیں، باپ دادا کے زمانے کی سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دن میں تارے تو نظر آنے ہی تھے ان کو، لیکن اس کے بعد وہ فون پر بات کرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ وہ پہنچے میرے گھر۔ بابا جی نے کہا کہ وہ سلطان رئیس صاحب کے گھر پر ملیں گی، کہہ گئی ہیں کہ آپ کو بات کرنی ہے تو فوراً وہاں جا کے کر لیں، دیر نہ کریں۔ وہ اس وارننگ کو سمجھ گئے کہ دیر کی صورت میں بات بگڑ جائے گی۔ وہ بھاگم بھاگ سلطان رئیس صاحب کے پاس پہنچے۔ وہاں طے شدہ پروگرام کے مطابق بیرسٹر صاحب سے بات کر رہی تھی۔ وہ اکیلے میں بات کرنے آئے تھے۔ میں نے انکار کر دیا کہ جو بات ہوگی میرے وکیل کے سامنے ہوگی۔ یہی وکیل نے کہا۔ انہوں نے گول مول الفاظ میں کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ معافی تلافی کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ سب بھی ٹیپ کر لیا تھا تم نے؟